سب سے آسان قرآن کی زبان، نعمان مسجد، فیٹل بی ایریا، بلاک 16 میں فری فہم القرآن کی کلاس کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ حضرات شریک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدی والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا کرم اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور پھر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی فکر، اپنے کلام کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں تھی، یہ رب نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ سب سے مشکل ترین عبادت اگر کوئی ہے وہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کے سامنے بیٹھنا، یہ سب سے مشکل ترین عبادت ہے، اور سب سے افضل ترین عبادت تمام عبادات میں قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنا یہ افضل ترین عبادت ہے۔ اب اس کے نیچے پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ سارے اس کے نیچے، قرآن کے نیچے، کیونکہ یہ سب قرآن ہی میں موجود ہے نا۔ قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے آج صرف ایک آیت کو ہم لے رہے ہیں، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی ٹوٹل آیات کتنی ہے؟ 286۔ کتنی ہے؟ 286۔ اور اس کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو 86 ادھر ہے یہ کون سے؟ یہ مکی ہے، اور جو 28 یہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ مدنی ہے۔ وہ یہ 86 اور 28 کو جب آپ ملائیں گے تو کتنا بن جائے گا؟ سورہ بقرہ میں 286 آیات ہیں۔ 286 آیات میں 86 جو ادھر ہے یہ کیا ہے؟ یہ مکی ہے، اور جو ادھر 28 ہے وہ کیا ہے؟ تو دونوں کو پلس کریں کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹل صورتیں کتنی ہیں قرآن کی؟ 114۔ اگر سوال کیا جائے کہ قرآن مجید میں مکی اور مدنی کیا ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا مدنی کتنی ہے، لیکن اگر آپ کو یہ فارمولہ سمجھ آ جائے تو کتنا آسان ہو گیا۔ ہاں کیا خیال ہے صاحب؟ بڑا آسان، ایزی۔ یہ اس لیے کہ بورڈ کے اوپر ہم نے قرآن کو لانا ہوتا ہے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم صرف ایک آیت کو لے رہے ہیں، 185 اور 101 آیت ہم بہت زیادہ ہیں۔ اب اس آیت میں اتنے عنوانات ہیں، موضوعات ہیں کہ اگر اس پہ ہم بات کریں، قادری صاحب کہیں گے کہ واقعی یار یہ تو پورا مہینہ نہیں، 2-3 مہینے بھی لگے رہے تو اس چیپٹر کو پورا کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے مسلمانوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے بجائے
اس کو ختم کرنا چاہیے. اور ابھی تراویح میں آپ اس کو کیا کریں گے؟ کیا کرو گے؟ ختم کریں گے نا. اور کوئی 5 دنوں میں ختم کرے گا، کوئی 10 دن میں ختم کرے گا، کوئی 15 دن میں ختم کرے گا، اور کوئی 28 دن میں ختم کرے گا، 25 دن میں. تو یہ ختم تو نہیں کرنے کے آیا تھا. یہ کس لیے آیا تھا؟ ہاں؟ کس لیے آیا تھا؟ ختم ہونے کے لیے، سمجھنے کے لیے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سالوں میں نازل کیا ہے قرآن کو؟ 23 سال کی مدت میں. وہ نبی جس کا علم سب سے زیادہ ہے انسانوں میں، ان کو کہا کہ 23 سالہ مدت میں آہستہ آہستہ قرآن کو اتاریں گے تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ قرآن کیا ہو جائے؟ اتر جائے. ہم نے قرآن مجید کو اب اس آیت کو دیکھیں گے کہ اس آیت میں کیا ہے. صرف ترجمے کی حد تک ہم جائیں گے. ٹھیک ہے جی؟ اب ترجمہ میرے ساتھ کریں گے. آپ انگلش میں ترجمہ پہلے میں کر چکا ہوں، لکھ چکا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے. اب اردو میں ہم جاتے ہیں شہر کو. شہر کس کو کہتے ہیں؟ مہینہ. رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا، وہ جو منزلہ نازل کیا گیا ہے. یہ نازل کیا نہیں ہے، نازل کیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ پیش کی وجہ سے. یہ پیش کس لیے؟ پیشے وائز کے لیے. ورنہ یہ کیا ہوتا؟ انزلہ. انزلہ اس نے نازل کیا. فی ہے اس مہینے میں کیا نازل کیا ہے؟ کس لیے نازل کیے تھی؟ مقصد کیا تھا؟ ہاں جی، انسان کی ہدایت خدن کے ہدایت کے لیے. یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے. کن کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے یہ عالمی منشور ہے. یہ کیا ہے؟ ہم مانتے ہیں اس کو عالمی منشور. کیا ہے یہ؟ تمام انسان. یہ بھی عالمی منشور سے مراد کیا ہے؟ کہ تمام انسانیت کے لیے یہی منشور. اب جو پارٹی اپنی اپنی منشور بنا رہی ہے، ظاہری بات ہے ان کو اپنا بھی کچھ کرنا ہے نا، کھانے پینے کا سامان لگانا ہے. جبکہ منشور اللہ نے بھیج دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار میرا منشور تو علادہ ہے، ہمارا منشور کوئی علادہ ہے. تمہارا منشور قرآن سے علادہ ہے تو وہ منشور کس کام کا ہے؟ منشور کس نے بھیجا ہے؟ اللہ. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا منشور تو آپ جانتے ہیں لیکن اللہ کا منشور جاننا بڑا مشکل ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ تمام انسانیت کے لیے یہ عالمی منشور ہے، ہدایت ہے، رہنما ہے. اور دوسری بات کیا کہی؟ مبینات، اور واضح، مدلل، مفصل اور مبین ہے. یہ کلام کیا ہے؟ یہ بین کا لفظ قرآن میں کتنی بار آیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ 523 مرتبہ. بین ہے، بالکل واضح ہے قرآن. اس میں ابہام والی باتیں نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کلیئر پروف کے ساتھ ہے. اب آپ توجہ کریں ذرا تھوڑا سا. یہ پروگرام تو ہمیں سب لوگوں کو دینا چاہیے کہ آپ کے پاس جو قرآن ہے یہ مدلل ہے، مفصل ہے. یہ کسی کتاب کی محتاج نہیں ہے. یہ خود لوگوں کی ہیلپ کرنے والا کلام ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے کہا کہ اس کی ہدایات کیا ہے؟ تمام تر ہدایات کیا ہے؟ تمام تر ہدایات بالکل واضح، مدلل ہے. اور جب یہ ہدایت انسان کو مل جاتی ہے، والفرقان، تو اس کے اندر کیا بتائیں؟ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. یہ کیا ہے؟ والفرقان، یہ فرقہ سے ہے. اور یہ قرآن کا جو لفظ ہے یہ قرأ سے، قرأ، اور یہ کیا ہے؟ فرق.
اب یہ فرقان کس طرح ہے کہ وہ نمایاں فرق کرنے والا، یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، قرآن بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، رحمان بھی سپرلیٹو ڈگری ہے، اور یہ بھی، تو یہ کیا ہے؟ بہت زیادہ فرق کرنے والا، یعنی یہ پیمانہ ہے حق اور باطل کے درمیان۔ جب آپ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر کہیں گے یہ کتاب غلط ہے، کیونکہ یہ کتاب اس قرآن کے مطابق نہیں ہے۔ جب تک آپ کلام پاک کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کہیں گے یہ کتاب بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے۔ جب کتاب قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، قرآن آپ کو کیا کہہ دے گا؟ فرق دے دے گا۔ آپ پانی کو یا دودھ کو ناپنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ پیمانہ استعمال کرتے ہو؟ دودھ کا پیمانہ علادہ ہے اور پانی کا علادہ ہے، وسکاسٹی جو آئل کا آپ دیکھ رہے ہیں وہ علادہ ہے۔ اگر وہ پیمانہ آپ کے پاس ہے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کے پاس کتابوں کو پرکھنے کے لیے پیمانہ کون سا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ اس کو کوئی نہیں کہے گا کہ یہ قرآن صحیح، یہ غلط، یہ سارا صحیح ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہاں تک رک جاؤ، کیا میرا کلام حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے کس لیے اتارا ہے؟ ہدایت کے لیے۔ کس مہینے میں؟ فمن، بس جو شخص شاہدہ موجود ہو، شاہد ہو، گواہی دے۔ اچھا ہاں، تمام تر جات نمایاں فرق کرنے والا، یعنی حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ بس جو شخص شاہدہ موجود ہو، پالے حاضر ہو، منکم تم میں سے، الشہرہ اس مہینے میں، اس مہینے میں تم میں سے جو بھی شخص موجود ہو یا اس مہینے کو جو شخص پالے وہ بڑا خوش نصیب ہے۔ اس کو کیا چاہیے؟ فا کے معنی بس، لام کے معنی لازم ہے یا چاہیے، اور یا کے معنی یہ شخص، یہ کون سا شخص؟ یہ شخص جو موجود ہے، بس یہ شخص کیا کرے؟ سم کے معنی روزہ رکھ لے، اور ہو کے معنی اس ماہ کا۔ اب دیکھیں یہ لفظ ایک نہیں تھا، فل یا سم ہو، اور یہ سم جو ہے یہ کہاں سے نکلا ہے؟ سوم سے۔ ہمارے اور اس کا فائل کیا ہے؟ صائم ہے۔ اس میں سے واو ہٹا دے تو یہ امپیریٹو ہو جائے گا، سم ہو جائے گا۔ سم کے معنی روزہ رکھو، اور سومو سارے روزے رکھو۔ اچھا، یہ روزہ رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ صائم۔ اور روزہ رکھنے والے کو کیا کہیں گے؟ صائمہ۔ یہ نام بہت رکھتے ہیں ہم۔ اچھا دیکھیں انہوں نے کہہ دیا حیدر صاحب نے، ہمارے گھر میں ہے جی، ہماری بہنوں کا اور بیٹیوں کا زیادہ نام یہی ہے، صائمہ، روزہ دار۔ اور صائم، اور اگر سب مرد جمع ہو جائے، زیادہ ہو جائے تو کہیں گے صائمین۔ کیا ہوگا؟ اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گی نا جی تو یہ کیا ہو جائے گی؟ صائمات۔ کیا ہو جائے گی؟ صائمات، صائمین اور صائمات۔ آپ یقین کریں کہ جب تک ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے نا، ہمیں جمع واحد بھی نہیں صحیح آتا۔ کیا خیال؟ ہمیں صائمین صائمات کا پتہ نہیں ہوگا، صائحین صائحات کا نہیں پتہ ہوگا۔ تو یہ تب پتہ چلے گا جب ہم قرآن کو لیں گے۔ اب یہ جو صائم ہے یہ عربی زبان میں ایک گھوڑے کو کہا جاتا ہے، یعنی 1400 ناموں میں سے، گھوڑے کے 1400 نام ہیں، ان میں سے ایک گھوڑے کا نام صائم ہے۔ اب میں بتاؤں گا ابھی آپ کو، لیکن پہلے یہ ترجمہ پڑھ لیں۔ ومن کان مریضا، اور جو شخص
کوئی شخص ہمارے کانا ہو مریض بیمار ہو، کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو، وہ روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے. اب بتائیں گے کیوں نہ رکھے. ہاں فَعِدَّةٌ، بس وہ گنتی مکمل کر لے، من ایام اخر، دوسرے باقی دنوں میں سے. جو باقی دن ہوں گے جب یہ صحیح ہو جائے گا، سفر سے واپس آ جائے گا، پھر پھر یہ جاڑے میں رکھے، گرمی میں رکھے، جمعے کے دن رکھے، اتوار کے دن رکھے، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن گنتی پوری کرنی تاکہ وہ سرٹیفکیٹ اس کو ڈگری مل جائے. اگر یہ کہیں ایک پیپر بھی کم ہو گیا تو ڈگری نہیں ملے گی. آگے کہا ہے یرید اللہ ہو، چاہتا ہے اللہ بکم، تمہارے لیے، یسرا، آسانی، تمہارے لیے اس ٹریننگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنا چاہتا ہے؟ آسانی چاہتا ہے. ولا یرید، اور نہیں چاہتا ہے تمہارے لیے کیا؟ سختی کرنا، تمہاری سختی کرنا، مشکل میں تمہیں نہیں ڈالنا چاہتا. مسئلہ کیا ہے کہ آپ سکون کے ساتھ یہ مہینہ پورا کر لے. وَلِتُكْمِلُوا، اور لے کے معنی تاکہ، تو کے معنی تم، کملا کے معنی مکمل، اور کر لے جو ہے یہ واو الف کے لیے. سمجھ گئے؟ تاکہ تم سب یہ ٹریننگ مکمل کر لو. اس کی گنتی، یہ گنتی تم کیا کرو؟ پیریڈ کو مکمل کرنا ہے. عدت کہتے ہیں پیریڈ کو، پریسکرائب پیریڈ. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اب جب آپ نے مکمل کر لیا، ڈگری حاصل کر لی، تربیت پا لی، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کیا ہوا ہے؟ تمہیں اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی اللہ نے تمہیں اس قرآن کے ذریعے کیا دی؟ اب اللہ مانے پر، اور ما مانے وہ جو، یعنی اس کے بدلے، یعنی جو ہدایت تمہیں ملی ہے اس ہدایت کے بدلے اب تم کیا کرو؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم کبریائی بیان کرو. کس کی؟ اللہ. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تاکہ تم شکر گزار بنو. اب تھوڑا سا 5 منٹ اور دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب بات کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا، تو کیا یہ مہینہ مبارک ہے یا نہیں؟ ہاں؟ قدر والا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کہاں ہے؟ کیسا ہے؟ کہاں ہے؟ اس قرآن نے کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ ہم نے اس مہینے کی ایک رات میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. وہ کیوں افضل ہو گئی؟ وہ رات کیوں افضل ہو گئی؟ قرآن کی وجہ سے. تو اگر وہ رات، ایک رات، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا ہے تو یہ رمضان المبارک ہے یا نہیں ہے؟ ہاں؟ ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ صحیح بات ہے. کیوں کہ رات کس میں ہے؟ یہ 25ویں رات کو یا 24ویں رات کو یا 23ویں رات کو قرآن نازل ہوا.
اور جتنی بھی آفاقی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، وہ اسی رمضان میں اللہ نے نازل کی، کسی کو شروع میں، کسی کو درمیان میں، کسی کو، لیکن یہ جو ہے اس 23ویں 24ویں 25ویں اس طرح کوئی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو آہستہ آہستہ 23 سالہ مدت میں نازل کی، جس کو مسلمان 10 دن میں ختم کرنے والے ہیں۔ اس نبی پر اس لیے نازل کیا ہے کہ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہو گئی؟ ہماری ذمہ داری کیا ہو گئی؟ ہماری ذمہ داری یہ رہ گئی ہے کہ بس مٹھائی تقسیم کر لو اور قرآن کا ختم کرو، جلد بج کام کرو، بخاری ختم کرو اور قرآن ختم کرو، یہ کام ہمارا رہ گیا۔ اللہ نے کب کہا ہے یہ ساری چیز؟ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو نازل کس لیے کیا گیا ہے؟ کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت یہاں سے ملے گی، اور جو ملک ہوگا، یہ آدمی منشور جو ہے یہ نیچر ہے، نیچر، یہ کلام کیا ہے؟ نیچر کے مطابق ہے۔ اب جس ملک میں جھوٹ کم بولا جاتا ہے وہ نیچر پہ ہے، جس ملک میں قتل و غارت گری کم ہے وہ نیچر پہ، جس ملک میں نیچر پہ وہ ملک ہے کہ اگر آپ سے پیسے گر گئے تو ہر اسی جگہ پڑے رہے، اور جن کی جیبوں سے مسجدوں میں پیسے نکالے جا رہے ہوں وہ نیچر پہ کہاں سے آ گیا؟ لوگ سمجھتے ہیں یار میں نے جوتے پڑے ہیں، وہ نماز میں ہوتا ہے ادھر جوتوں کی فکر کر رہا ہے کہ کوئی میرا جوتا نہ لے جائے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ اب بتائیں نا۔ تو جس ملک میں قرآن صرف کہاں ہو گیا، لاک اپ ہو گیا، جیل میں چلا گیا، اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ بس اس لیے یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جس کسی کو بھی یہ مبارک مہینہ مل جائے، یہ قرآن مل جائے، تو اس کے تمام روزے کیا کریں؟ رکھ لیں۔ تو روزہ رکھنے والے کو صائم کہتے ہیں۔ صائم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کو اپنا مالک 6-5 مہینے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، باقی یا اس کو صائم بنا دے، روزے دار بنا لو۔ روزے دار کے معنی یہ کہ اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو پیاسا رکھا جاتا ہے، بھوکا رکھا جاتا ہے، اس کو دوڑایا جاتا ہے تاکہ کل کارزار میدان میں وہ کیا ہو جائے؟ گھٹنے نہ ٹھیکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورت اتاری ہے، اس سورت کا نام کیا ہے؟ والعادیات ضبحا۔ کیا ہے؟ اثر بیٹھ جائے۔ والعادیات ضبحا، وہ ہانکنے والے، اس کی آواز کی اللہ قسم کھا رہا ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ والعادیات ضبحا، آگے کیا ہے؟ فالموریات قدحا۔ یہ لوگوں، مجھے تو اپنے اس گھوڑے کی، اس ٹاپ کی قسم، جب وہ چنگاری اڑاتا ہے اور ٹاپ پیر رکھتا ہے اور وہاں سے چنگاریاں اڑتی، میں تو اس کی قسم کھاتا ہوں، یہ گھوڑا ہے۔ پھر آگے کیا کہتا ہے؟ فالمغیرات، اور وہ صبح کے وقت کیا کرتا ہے؟ نکل کر کے اس کے پیچھے جو تغیرات یا اس کے گرد و غبار، اس کی ایک لہر بنتی ہے، اللہ کرے میں اس منظر کی قسم کھاتا ہوں۔ اور آگے کیا کھاتا ہے؟ آگے بتاؤ۔ آگے آخر میں کہتے ہیں فوسطن بہ جمعا، اور میں اس گھوڑے کی اس لیے قسم کھاتا ہوں کہ اپنے مالک کی خاطر یہ دشمن کی فوجوں میں جا کر کیا کرتا ہے؟ یہ وہ گھوڑا ہے۔ اور ہم نے پورا مہینہ شیطان کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو کیا کر دیا تھا کہ کان سے غلط بات نہیں سنیں گے، آنکھوں سے، آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی بھوک صرف پیٹ کا نہیں ہے، بھوک ہر چیز کی ہوتی ہے۔ آنکھوں کی بڑی بھوک ہے، ویسے بڑی بیماری ہے، کان کی بھوک بڑی بیماری ہے، دل و دماغ حسد کی بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر ان تمام بھوک سے ہم نہیں بچیں گے، اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، تو پیٹ بیچارے کا کیا قصور ہے؟ ایک پیٹ کو آپ لوگوں نے گرفتار کر لیا اور باقی سب کو کیا کر دیا؟
اور کہ میرا روزہ ہے جی. روزہ دار جو ہے وہ مہینے کے بعد گٹکے سے باز نہیں آیا, نسوار سے باز نہیں آیا, ہاں جی, تو اس کا روزہ کہاں ہے؟ سگریٹ سے روزہ نہیں, یہ سارا ہم وہی کام کرتے جو اللہ کو منظور نہیں. بے سگریٹ پہ کتنا پیسہ لگاتے ہو, گٹکے پہ کتنا پیسہ لگاتے ہو. یہ بازو اگر میں باندھ دوں ایک ہفتے کے بعد میرا بازو یہی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ یوں نہیں ہوگا. آپ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں, حلال چیزوں سے اجتناب, اور جب 11 مہینے آ جائے تو پھر ہم حرام کی طرف بھاگ رہے ہوتے ہیں, حلال کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ روزہ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ ہمیں قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس گھوڑے کی طرح کل تم شیطان کے ورغلے میں اور اپنے نفس کے ورغلے میں نہ آ جاؤ. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کو ہم نے جو خواہشات کے نفس سے بچا لیا بس وہی کامیاب ہے. ہم خواہشات کے غلام ہیں یا نہیں؟ اور یہ سارے جو بھاگ رہے تھے یہ کس کے غلام تھے؟ یہ کس کی بات مان رہے تھے؟ نفس کی بات مان رہے تھے, من کی بات مان رہے تھے. یہ رب کی بات, یہ تو قرآن کی طرف نہیں آ رہی. کس کی بات مان رہے ہیں؟ میں کس کی بات سنا رہا ہوں مجھے بتاؤ. میں ان سے یہاں کہہ رہا ہوں ومن کان مریضا, اگر تم میں سے کوئی مریض ہو, او علی سفرین, یا سفر پر ہو, تو وہ روزہ نہیں رکھنا ہے. کیوں نہ رکھے؟ یا ہوائی جہاز میں جا رہا ہے, ٹھنڈا ماحول ہے, اور ٹرین میں بھی اے سی لگے ہوئے ہوں تو نہیں رکھے. کیوں نہ رکھے؟ پتہ ہے آپ کو کہ جو سفر میں ہوتا ہے وہ کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا ہے, وہ خود ہیلپ چاہتا ہے. جو مریض ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کی ہیلپ. اس مہینے میں آپ نے ہر ایک کی ہیلپ کرنی ہے, غریبوں کی ہیلپ, پریشان لوگوں کی ہیلپ, تیماردار, یہ سارا بیمار, یہ سارا کام آپ نے کرنا ہے. تو کیا مریض یہ کام کر سکتا ہے؟ یہ جو اللہ کہہ رہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ نماز کیا کرو, اور اس کے ساتھ دوسری بات کیا کہی ہے؟ اور ساتھ مل کر زکوٰۃ بھی اپنے بھائی کو دو. نماز کے لیے جو تم آئے ہو, تو قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سال کے بعد دی جاتی ہے, بلکہ آپ کیا کریں, آپ کے بھائی کے چہرے پر جو اثرات آپ کو مل گئے کہ غریب بیچارہ بل زیادہ آیا ہے, 8,000 کا بل آیا ہے, یہ دے نہیں سکتا ہے ندیم صاحب, تو میں اس کیا کروں گا؟ ندیم صاحب کیا معاملہ ہے؟ کہ یار بل بہت آیا ہے بڑا. تو میں کہوں گا نا یار میرے پاس تو آج 10,000 ہے نا یار چلو 5,000 میری طرف سے لے لو, یہ کتنا خوش ہو جائے گا. اور اگر میں کہوں نہیں سال کے بعد آ جاؤ, میں 2.5% زکوٰۃ نکالوں گا, اس میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا, تو یہ کہے گا یار سال کے بعد تو یہ بل کتنا ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے زکوٰۃ کو اپنے مرضی کے مطابق, کہاں سے, قرآن میں تو نہیں ہے, یہ اپنی مرضی سے بنا کر کے تم کر رہے ہو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس جو سرپلس آمدنی ہے وہ اپنے بھائی کو دے دو, جو آپ سے زیادہ ہے وہ کیا دے دو. اور روزانہ کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ہم نے کہا یار زکوٰۃ تو مہینے سال کے بعد, اور اس مہینے میں زکوٰۃ دیں گے باقی میں نہیں ہے. نبی نے ایسا کام نہیں کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے سارا کچھ کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بیمار ہو, سفر پر ہو, تو روزہ نہیں رکھنا ہے. کیونکہ اگر تم بیمار ہو, تمہاری کڈنی کا مسئلہ ہے, تم پانی پی نہیں رہے ہو, تو اللہ کی امانت پہ تم کیا کر رہے ہو؟ خیانت کر رہے ہو نا. کڈنی فیل ہو گئی تو تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو. اس لیے جو اللہ نے اعضاء دیے ہیں ان اعضاؤں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو. اب اللہ نے فرمایا کہ یہ گنتی پھر آپ نے باقی ایام میں پوری کرنی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ کیا چاہتا ہے؟ آسانی والا معاملہ چاہتا ہے, مشکل میں تمہیں ڈالنا نہیں چاہتا ہے. لیکن وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, جب تم یہ گنتی مکمل کر لو گے, ٹریننگ مکمل کر لو گے, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ, اس مہینے میں جو تمہیں ہدایت مل گئی قرآن سے, اس کی روشنی میں تم کیا کرو؟ اللہ کی کیا کرو؟ اللہ کو مسجد میں بھی بڑا, عدالت میں بھی بڑا, آپ کے اسلام آباد میں بھی بڑا, ہاں جی,
وزیر اعظم کے عہدے میں بھی بڑا، سب سے بڑا کیا ہونا چاہیے؟ جب یہ تم کام کرو گے اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے، اپنے کانوں سے، اپنے دماغوں سے، تو تم اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا تم کیا کرو گے؟ شکر ادا کرو گے کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ سب نعمتیں ان کو اللہ کے لیے لاؤ گے تو جا کر کے سب کی ٹریننگ کرو اور پھر اللہ کی کبریائی بیان کر سکو گے. پھر کسی ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. جس دن آپ کے دل سے خوف نکل گیا سمجھ جاؤ کہ اللہ نے مجھے قبول کر دیا بس. اور خوف ہے آپ نہیں بیان کر رہے ہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ سے ڈروں گا، لوگ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، تو پھر آپ سمجھیں کہ قرآن آپ سے گیا. آپ کوشش کریں اگر ایک لفظ بھی سمجھ جائیں وہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ بس، کوشش کریں. یہ آیت تھی آج جس پہ ہم بات کر رہے تھے. اس میں بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگی ہو، تو جو نہیں لگی ہو تو اس کو کوئی بات نہیں، لیکن جو اچھی لگے اس کو ڈاپ کرو کہ باقی اس بات تو صحیح ہے. اصل میں ہم ڈرتے ہیں آدمی سے.